بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلزار اردو لازمی، فاقہ میں روزہ، مصنف خواجہ حسن نظامی، ماخوذ از بیگمات کے آنسو۔ یہ سبق پاکستان اور انڈیا کے بہت سے بورڈ میں سبق پڑھایا جاتا ہے۔ سبق کو غور سے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اقتباس کی تشریح آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا، اس کے کوشچن آنسر سمجھ میں آ جائیں گے، اور یہ ایک سچی کہانی ہے، اس سے ہمیں ایک سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی اس میں بہادر شاہ ظفر کے بھائی مرزا سلیم بہادر، یہ مرزا سلیم بہادر ہیں، بیگمات کے آنسو، غدر کے زمانے میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، یہ ذہنی خاکہ ہے، اس میں بھی بتایا گیا ہے اور مزید آگے بھی بتائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1857 سے پہلے دہلی کا جو لال قلعہ ہے اس میں مغلیہ خاندان والوں کی شان و شوکت برقرار تھی، لیکن جب سے انگریز آئے تو اس کے بعد اب وہ شان و شوکت برقرار نہ رہ سکی۔ اس میں مرزا سلیم بہادر فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے بلایا کہ کل رمضان، تقریباً 15واں رمضان تھا، اور آپ نے گانے والوں کو بلوایا ہوا تھا، ڈھول وغیرہ ہو رہا تھا، میں قرآن پڑھ رہی تھی، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو یہ بڑی پریشانی میں آئے تو ان کے دوستوں احباب نے کہا کہ کیوں پریشان ہیں، اور کہا گیا کہ جو جامع مسجد دہلی کی ہے اس میں افطاری کے وقت ادھر چلے کریں گے، بڑی رونق ہوتی ہے، اور جب یہ اپنے احباب کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ جامع مسجد دہلی کی طرف گئے تو وہاں پہ بہت سے علماء حلقہ لگائے ہوئے سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم شروع تھا، اور ایک پر رونق ماحول تھا۔ افطاری کی گئی تو باقی جو کچھ دن تھے رمضان کے، انہوں نے وہ ہر شام ادھر جایا کرتے اور وہیں روزہ کھولا کرتے۔ ان کے ایک بھانجے مرزا شہروز صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ ہی نوعمر تھے، چھوٹے تو اس وقت، ان کے ساتھ ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا زیادہ تر۔ تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے کہ یہ دہلی میں جب انگریزوں نے اس کو فتح کر لیا اور کس طریقے سے جو ہے جتنے بھی مغل خاندان کے لوگ تھے اور مسلمان تھے ان پر ظلم ڈھائے گئے اور ان پر قبضہ کیا گیا۔ تو ان کی جو بھانجے ہیں مرزا شہروز صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ کچھ حالات تو بتائیں کیا ہوا۔ اب وہ حالات بتا رہے ہیں کہ جب جنگ آزادی کے بعد، غدر کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے کیا سلوک کیا گیا، تو میں اپنی والدہ، اپنی بیوی اور اپنی 10 سالہ بہن کو لے کر 2 رتھ، یہ رتھ ہے، ایسے 2 رتھ تھے، ان کو لے کے جا رہا تھا۔ جا تو رہے تھے ہم غازی آباد، لیکن پتہ چلا کہ غازی آباد میں بہت سے انگریز کھڑے ہیں، اور پھر وہیں سے شادرہ سے ہوتے ہوئے قطب صاحب چلے گئے اور رات وہیں انہوں نے بسر کی۔ اور اگلے دن جب وہ گزر رہے تھے چھترپور کے قریب سے، جنگلوں سے ہوتے ہوئے چھترپور کے قریب سے جو دہلی میں ہیں، وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر گوجروں نے ان پر حملہ کیا، اور جو ان کے پاس زیورات تھے، سونا چاندی وغیرہ اور جتنی بھی قیمتی اشیاء تھی، وہ گوجروں نے ان سے لوٹ لی، اور ایسے ہی بڑی مشکلات کے ساتھ یہ چلتے رہے۔ اور میواتیوں کا گاؤں، وہاں پہ ان کو ایک جھونپڑی سی نظر آئی، گاؤں سے نظر آیا، اور وہاں پہ انہوں نے
ان سے کہہ کلوا کے وہاں پہنانا شروع کر دیا. تو وہاں کے چودھری صاحب نے جو وہاں کے بڑے تھے انہوں نے کہا کب تک ہم آپ کو کھلاتے رہیں گے, آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی اور کاشتکاری کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو جو ہے یہ کام تو آتا نہیں ہے, ہم تو تلوار چلانے والے لوگ ہیں, ہمیں تلوار چلانے اور جو نا یہ چیز جو ہے جنگ سازی کا سامان اس کا کام تو آتا ہے لیکن کھیتی باڑی کا کام نہیں آتا. انہوں نے کہا بھائی آپ تو کام کرنا پڑے گا اور آپ کی عورتوں کو جو ہے ہمارے گاؤں کے کپڑے سینے ہوں گے. اس طریقے سے جو ہے انہوں نے وہ کام شروع کر دیا. کچھ عرصے بعد ایسی پریشانیاں رہیں اور بارشیں اور یہ وہ مصیبتیں, ان کی اہلیہ کا وائف کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کو دفناتے ہیں, کافی پریشان ہوتا ہے کیا کیا جائے. اور پھر سارے حالات انشاءاللہ بھی ابھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اس میں ایک اہم بات ہے کہ ہر گزرنے والی بات, ہر گزرنے والا وقت اور ہر گزرنے والی راحت و تکلیف جھوٹی اور بے اثر ہے, مگر اس میں عبرت ضرور ہے. بیگمات کے آنسو, خواجہ حسن نظامی, ان کا ایک اور سبق جو ہے ٹھیلے والا شہزادہ بھی ہے, اور آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے فاقے میں روزہ. تعارف مصنف خواجہ حسن نظامی کا, آپ کا نام علی حسن ہے اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے خاندان سے ہونے کی بنا پر نظامی کہلائے اور خواجہ حسن نظامی کے نام سے شہرت پائی. تعلیم معمولی تھی, ابتدا میں اخباروں میں مضامین لکھے, پھر لغت گوئی اور پند و نصاحی تحریر کر کے چوٹی کے ادیب بن گئے. نصیحت وغیرہ کرنے اور لغت ڈکشنری وغیرہ جو اردو لغت ہے عربی لغت اس پر محنت کی اور بہت بڑے ادیب بن گئے. آپ کا طرز تحریر اپنی جگہ ایک منفرد چیز ہے. چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی روانی سے عام بول چال کی زبان میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے. آپ کی مشہور کتابیں غدر دہلی کے افسانے اور بیگمات کے آنسو ہیں. آپ کی ادبی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ علامہ اقبال نے آپ کے بارے میں فرمایا, اگر مجھے حسن نظامی جیسی نثر لکھنی آ جائے تو میں شاعری کرنا چھوڑ دوں. ایک تھوڑا سا خاکہ سمجھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے مرزا سلیم کی والدہ ان کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی آپ نے گانے بجانے کی جو محفل ہے رمضان میں یہ تو مناسب نہیں ہے. تو بڑے پریشان تھے. احباب نے مشورہ کیا کہ ابھی جتنے بھی دن رمضان کے ہیں گانے بجانے کی محفل سے تو اچھا ہے کچھ دن ہم اللہ کو دے دیں. اتنے جامع مسجد دہلی میں جایا کریں گے, وہیں افطاری کیا کریں گے. اور وہاں کے جب حال سے بڑے متاثر ہوئے. اور پھر جو ان کے بھانجے ہیں مرزا شہروز, وہ اپنی کہانی جو ہے سناتے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ میوات کی طرف جاتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں اور راستے میں جو ہے غازی پور سے ہوتے ہوئے شادرہ, اور کس طریقے سے جو ہے ان کا چھترپور کے پاس گوجروں نے مال کو جو ہے لوٹا اور کتنی مشکل سے زندگی گزاری. پھر رمضان آیا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, فاقے میں روزے رکھ رہے تھے اور کہیں سے ان کو خیرات وغیرہ صدقہ خیرات ملا اور زکوٰۃ کے کچھ پیسے ملے. اس پر ان کی والدہ کو بہت زیادہ غیرت آئی اور انہوں نے ان کو کافی ڈانٹا کہ تم زکوٰۃ کے پیسے لے کر آئے ہو, ہم لوگوں کو تقسیم کرنے والے. اور اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے ان کی دہلی میں واپسی ہوئی. اس کو ہم پڑھتے ہیں, غور سے سنیے گا. جب دہلی ہندوستان کا دل ہوا کرتی تھی, یعنی کہ واقعی دہلی میں بہت رش ہوا کرتا تھا اور ہندوستان کا دل ہوا کرتی تھی. غدر سے پہلے لال قلعے پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا. مرزا سلیم بہادر ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی مردانہ حصے میں بیٹھے تھے, جہاں مرد حضرات بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھک میں دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے. اتنے میں زنان خانے سے ایک لونڈی باہر آئی, ایک خادمہ آئی, نوکرانی آئی, لیڈیز جہاں بیٹھی تھی, اور ادب سے عرض کیا کہ حضور بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں, یعنی آپ کی والدہ آپ کو بلا رہی ہیں. مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے اور تھوڑی دیر میں مغموم واپس آئے, بڑے پریشانی میں واپس آئے. ایک بے تکلف دوست نے پوچھا, خیر باشد خیر تو ہے؟ مزاج عالی مقدر پاتا ہوں, پہلے تو ایسے جو ہے نا آپ کو بھی مزاج نہیں تھا, ابھی تھوڑے غصے میں ہیں, خرید تو ہے, کیا ہوا آپ کو؟ مرزا نے مسکرا کر جواب دیا, نہیں کچھ نہیں. بعض اوقات اماں حضرت خواہ مخواہ ناراض ہو جاتی ہیں, والدہ جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کر دیتی ہیں, ناراض ہو جاتی ہیں. کل شام کو افطاری کے وقت نتن خان گا رہا تھا اور میرا دل بہہ رہا تھا. ڈھول والے آئے ہوئے تھے اور جو ہے نا
ڈھول وغیرہ بجا کے میرے دل کو بہلا رہے تھے۔ اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھ رہی تھی۔ ان کو یہ شرغل ناگوار معلوم ہوا۔ آج ارشاد ہوا ہے کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ آج وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اس لیے گانے وغیرہ کی جو محفلیں ہیں اس کو ختم کیا جائے، بند کیا جائے۔ بھلا میں اس تفریحی عادت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے، اس طریقے سے جو ہے گانے وغیرہ کو چھوڑ دوں اور ڈھول وغیرہ کو چھوڑ دوں، میری تو بہت مشکل ہے۔ اسی سے میں لطف اندوز ہوتا ہوں۔ ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر قبول تو کر لیا، والدہ ہیں، ان کی بات ماننی تھی، اس لیے ان کی بات تو میں نے مان لی، مگر اس پابندی سے جی الجھتا ہے کہ بھائی اس طرح پابندی کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہے، ایک دن اگر میں ڈھول نہیں سن سکوں گا، دوسرا دن میوزک وغیرہ، لیکن ریگولر تو میرے لیے بہت مشکل ہے۔ حیران ہوں کہ یہ 16 دن کیسے بسر ہوں گے۔ ابھی رمضان میں تقریباً 15-16 دن باقی تھے، تو یہ 16 دن جو ہیں بقیہ رمضان کے کیسے بسر ہوں گے؟ مصائب نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، جو ان کے دوست احباب تھے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے؟ شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد تشریف لے جایا کیجیے، عجب باہر ہوتی ہے، بہت مزہ آتا ہے، بہت رش ہوتا ہے، کافی لوگ آئے ہوتے ہیں، آدمیوں کے جنگٹے دیکھنے میں آئیں گے، ایسے گروپ ادھر ادھر ہلکے لگے ہوں گے۔ خدا کے دن ہیں، خدا والوں کی بہار بھی دیکھیے، رمضان کے دن ہیں، اور رمضان میں عبادت وغیرہ، اور جو ہے جو نیک لوگ ہیں مسجدوں میں جو ہے افطاری کے لیے آئے ہوئے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو ان کی بہار بھی دیکھیے۔ مرزا نے اس صلاح کو پسند کیا، ان کی بات کو پسند کیا، اور دوسرے دن مصائبوں کو لے کر جامع مسجد یہاں پہنچے، اپنے دوست احباب کو لے کر مسجد پہنچے۔ وہاں جا کر عجب عالم دیکھا، ایک عجیب عالم تھا۔ جگہ جگہ حلقے بنائے لوگ بیٹھے، کہیں قرآن شریف کی ورد ہو رہے تھے، آپس میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، جیسے حفاظ کرام آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں پہ جو ہے جو دینی مسائل ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے، کہیں پہ جو فقہی مسئلے ہیں اس پر علماء آپس میں بحث کر رہے ہیں، اور 20 آدمی بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں۔ کسی جگہ توجہ اور مراقبہ کا حلقہ ہے، مراقبہ ہو رہا ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے، کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے۔ مرزا کو یہ نظارہ نہایت پسند آیا، اور وقت بہت لطف سے کٹ گیا۔ اتنے میں افطار کا وقت قریب آیا، سینکڑوں خواہاں افطاری کے آنے لگے، ہر جگہ سے، ہر گھر سے افطاری آ رہی ہے، اور لوگوں میں افطاری تقسیم ہو رہی ہے۔ خاص محل سلطانی سے متعدد خوان مختلف چیزوں سے آراستہ روزانہ جامع مسجد میں بھیج جاتے تھے، بڑے بڑے محلات سے، اور بادشاہوں کے گھر سے، وزراء کے گھر سے اچھے اچھے کھانے بن کر مسجد میں آیا کرتے، تاکہ روزہ داروں میں افطاری تقسیم کی جا سکے۔ اس کے علاوہ قلعے کی تمام بیگمات اور شہر کے سب عمرا علیحدہ علیحدہ افطاری کے سامان بیچتے تھے، اس لیے ان خوانوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی تھی۔ ریشمی رنگ برنگ کے خواں پوش، ان میں مقیشی جھارلیں ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی، بڑے خوبصورت دسترخوان، اور اس میں جو ہے جن پلیٹوں میں، جن برتنوں میں آتا ہے وہ بھی بہت ہی اچھے، اور مسجد میں ان کی عجب آرائش ہو جاتی تھی۔ مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا، اور اب وہ برابر روزانہ مسجد میں آنے لگے۔ گھر گھر میں وہ دیکھتے کہ سینکڑوں فقراء کو سحری اور اول شب کا کھانا روزانہ شہر کی خانقاہوں اور مسجدوں میں بھجوایا جاتا تھا، اور یہ دن ان کے گھر میں بڑی برکت اور چہل پہل سے معلوم ہوتے تھے۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شہروز یعنی کہ بچے تھے، کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے۔ اکثر جو ہے جو شہروز صاحب ہیں، مرزا شہروز، یہ اپنے ماموں مرزا سلیم بہادر کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا، اور بے تکلف بھی تھے۔ ان کا بیان ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ وقت تھا جو آج خواب و خیال کی طرح یاد آتا ہے، اور ایک وہ وقت آیا کہ دہلی زیر و زبر ہو گئی، قلعہ برباد کر دیا گیا، امیروں کو پھانسیاں مل گئیں، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگی، انہیں گھروں میں جا کر کام کاج کرنے لگیں، اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں جامع مسجد جانے کا اتفاق ہوا۔ غدر کے بعد اب جو ہے مسجد دہلی کی جو جامع مسجد ہے وہ استبل بن چکا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے ہیں، سپاہی روٹیاں پکا رہے ہیں، گھوڑوں کا دانہ ڈالا جا رہا ہے، گھاس کے انبار لگے ہوئے ہیں،
اور شاہجہاں کے یہ خوبصورت اور بے مثل مسجد استقبل نظر آتی ہے۔ پھر جب مسجد گزاشت ہو گئی اور سرکار نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تو رمضان ہی کے مہینے میں پھر جانا ہوا۔ دیکھا چند مسلمان میلے کچلے پیون لگے کپڑے پہنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب عمراء اور بڑے بڑے لوگ جایا کرتے تھے اور اتنا رش ہوا کرتا تھا، اور اب جو ہے دو چار لوگ جو ہے غریب اور خستہ حال بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے وظیفے وغیرہ کر رہے ہیں، اور افطاری کے وقت چند آدمیوں نے کھجوریں اور دال سیب بانٹ دیے، اور اس طرح جیسے پہلے جو ہے ایک اچھا سا سما ہوا کرتا تھا، وہ ایسی چہل پہل نہ تھی، ایسی شان و شوکت نہ تھی۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ بیچارے فلک کے مارے چند لوگ جمع ہیں۔ اس کے بعد آج کل کا زمانہ بھی دیکھا ہے جب مسلمان چاروں طرف سے دب گئے ہیں۔ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان تو مسجد میں نظر ہی کم آتے ہیں، جو پڑھ لکھ لے مسجد میں نظر ہی نہیں آتے۔ غریب غربا آئے تو ان سے رونق کیا خاک ہو سکتی ہے؟ پھر بھی غنیمت ہے کہ مسجد آباد ہے۔ اگر مسلمانوں کے افلاس کا یہی علم رہا، یہ عالم رہا، تو آئندہ خبر نہیں کیا نوبت آئے۔ مرزا شہزور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ اور تباہی کا افسانہ سننا چاہا۔ آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور اس کے بیان کرنے میں عذر مجبوری ظاہر کرنے لگے، لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اپنی دردناک کہانی اس طرح سنائی۔ خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان سے جو ہے کہانی سننا چاہیے کہ کیا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ، تو اب وہ سنا رہے ہیں بڑی مشکل سے کہ جب انگریزی توپوں نے، کرچوں اور سنگینوں نے حکیمانہ توڑ جوڑ نے ہمارے ساتھ سے تلوار چھین لی، ہمارے ہاتھ سے تلواریں جب چھین لی، تاج سر سے اتار لیا گیا، تخت پر قبضہ ہو گیا، شہر میں آتشناک گولیوں کا می برس چکا، 7 پردوں میں رہنے والی بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھنے نکل آئی ہیں۔ وہ جو بیگمات تھیں ان محلات کے اندر، اب وہ جو گھروں میں رہنے والی تھی اب وہ باہر نکل آئی۔ چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار پھرنے لگے، اور حضور ذل سبحانی یعنی بہادر شاہ ظفر جن پر ہم سب کا سہارا تھا، قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کم سن بہن تقریباً 10 سال کی تھی، اور حاملہ بیوی کو ساتھ لے کر اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ ہم لوگ دو رتھوں، جیسے بتایا گیا تھا بھی، بیل گاڑی سے جو ہے 2 رتھوں میں سوار تھے، سیدھے غازی آباد کو رخ کیا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ راستہ انگریزی لشکر کی جولان گاہ بنا ہوا ہے، اس لیے شادرہ سے واپس ہو کر کتب صاحب چلے اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا اور صبح آگے روانہ ہوئے۔ چھترپور کے قریب گوجروں نے حملہ کیا اور سب سامان لوٹ لیا، مگر اتنی مہربانی کی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا۔ وہ لکودک جنگل، 3 عورتوں کا ساتھ، اور عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے لاچار والدہ ان کی، 2 قدم چلنا 2 بھر بہت مشکل تھا، دوسری بیمار حاملہ ان کی جو ہے اہلیہ، اور تیسری 10 برس کی نادان لڑکی ان کی ہمشیرہ۔ والدہ کہتی تھی کہ الہی ہم کہاں جائیں، کس کا سہارا ڈھونڈیں، ہمارا تاج و تخت لٹ گیا، تو ٹوٹا بوریا اور امن کی جگہ تو دے، جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن ہیں، کہیں سایہ نظر نہیں آتا۔ بہن کی کیفیت تھی کہ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی اور ہم سب کا منہ تکتی تھی۔ مجھ کو اس کی معصومانہ بے کسی پر بڑا ترس آتا تھا۔ آخر مجبوراً میں نے عورتوں کو دلاسا دیا اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی۔ ایک گاؤں سامنے نظر آیا، والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی تھیں اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی، اور جب وہ یہ کہتی تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کی ٹھوکریں مارتے تھے، ٹھوکریں مارتے تھے، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ ہم چنگیز کی نسل ہیں جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی، ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں کا اور شہر یاروں کا شاہ تھا، ہم شاہجہاں کے گھر والے ہیں جس نے ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنا دی، ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے میں ہیں، ہم عزت والے تھے، زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا،
آج ہم پر آسمان روتا ہے، الغرض گرتے پڑتے گاؤں پہنچے۔ یہ گاؤں مسلمان میواتیوں کا تھا، انہوں نے ہماری خاطر کی اور اپنی چوپاڑ میں ہم کو ٹھہرا دیا۔ جھونپڑی سی تھی، چھوٹا سا گھر تھا، اس پہ وہ رہنا شروع کر دیا۔ کچھ روز تو وہ وہیں پہ رہے، لیکن بعد میں جو ہے ان میں سے ایک شخص آئے اور کہنے لگے، میاں جی چوپاڑ میں ایک جو ہے نا بارات آنے والی ہے، تو دوسرے چھپڑ میں چلا جا اور رات دن بیکار بیٹھے کیا کرے، کچھ تو کام کرو۔ کام کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا، بھائی جہاں تم کہو گے وہیں جا پڑیں گے، ہمیں چوپاڑ میں رہنے کی ہوس نہیں۔ جب فلک نے عالی شان محل چھین لیا تو اس کچے مکان پر ہم کیا ضد کریں گے؟ اور رہی کام کرنے کی بات، تو میرا جی تو خود گھبراتا ہے، خالی بیٹھے بیٹھے طبیعت اکتا ہی جاتی ہے۔ مجھے کوئی کام بتاؤ، ضرور کروں گا۔ ان کا چودھری بولا، ہمیں کیا خبر کہ تم کیا کام کر سکتے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں سپاہی زادہ ہوں، تیغ و تفنگ چلانا میرا ہنر ہے، تلوار چلا سکتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں جانتا۔ وہاں کے جو گنوار وغیرہ تھے، پینڈو دیہاتی، ہنس کر کہنے لگے، نہ بابا، یہاں تو ہل چلانا ہوگا، گھاس کھودنی پڑے گی، ہم نے تلوار کے ہنر کیا کرنے ہیں؟ گنوار کے اس جواب سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جواب دیا کہ بھائیوں، مجھ کو تو ہل چلانا اور گھاس کھودنی نہیں آتی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر گنواروں کو رحم آ گیا اور بولے، اچھا تو ہمارے کھیت کی رکھوالی کیا کر اور تیری عورتیں ہمارے گاؤں کے کپڑے سی دیا کریں، فصل پر تجھ کو اناج دے دیا کریں گے، یعنی کہ جب ایک سال گزرے گا، سال بعد فصل جب ہم کاشت کریں گے، اس کے بعد پورے سال کی جو ہے فصل جو بنے گی وہ ہم آپ کو دے دیا کریں گے، جو آپ کے لیے پورے سال کے لیے کافی ہوگی۔ میں سارا دن کھیت پر جانور اڑایا کرتا تھا اور گھر میں عورتیں کپڑے سیتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھادوں کا مہینہ آیا اور گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا، اور میری جو ہے بہن وغیرہ کو بھی اس نے آدھو پہنچا۔ گاؤں والے جو ہے دعا اور حکیم، ان کو کیا لگے، وہ جیسے بھی بہتر تو ہو گئے، صحیح ہو گئے، مگر ہم کو دعاؤں کی عادت تھی، ہمیں تو میڈیسن وغیرہ چاہیے تھی، سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اسی حالت میں ایک دن ایسے زور کی بارش ہوئی کہ جنگل کا نالا چڑھایا اور کمر کمر تک پانی۔ گاؤں والے تو عادی تھے، لیکن ہمارے لیے بہت زیادہ مصیبت آئی کہ بھائی کیا کریں۔ آخر بڑی مشکل سے چھپڑ کی بنیوں میں 2 چارپائیاں اڑا کر عورتوں کو ان پر بٹھایا۔ پانی جو ہے گھٹنے میں اتر گیا، مگر غضب یہ ہوا کہ کھانے کا اناج اور اوڑھنے بچھانے کے کپڑے تر کر گیا۔ پچھلے رات میری بیوی کی درد ذیل شروع ہوا اور ساتھ ہی جاڑے سے بخار بھی ہو گیا۔ اس وقت کی پریشانی بیان کرنے کے قابل نہیں۔ اندھیرا گوب، می کی جھڑی، کپڑے سب گیلے، آگ کا سامان ناممکن۔ حیران تھے، الہی کیا انتظام کیا جائے۔ درد بڑھنے شروع ہوئے اور بیوی کی حالت نہایت ابتر ہو گئی۔ وہ تڑپنے لگی اور تڑپتے تڑپتے جو ہے انہوں نے جان دے دی۔ چونکہ وہ ساری عمر ناز و نعمت میں پلی تھی، غدر کی مصیبتیں ہی ان کی ہلاکت کے لیے کافی تھی۔ صبح ہو گئی، گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے کفن وغیرہ منگوا دیا اور دوپہر تک یہ محتاج شہزادی گور غریباں میں ہمیشہ کے لیے جا سن۔ اب ہم کو کھانے کی فکر ہوئی، کیونکہ اناج سب بی کر سڑ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ گاؤں والوں سے مانگتے ہوئے لحاظ آتا تھا، شرم آتی تھی، وہ بھی ہماری طرح اس مصیبت میں گرفتار تھے۔ تاہم بیچارے گاؤں کے چودھری کو خود ہی خیال آیا، اس نے کتب صاحب سے 1 روپے کا آٹا منگوا دیا۔ وہ آٹا نصف کے قریب خرچ ہوا ہوگا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا۔ اب بات ہو رہی ہے کہ فاقے میں روزہ، سبق کا جو مصداق ہے وہ یہاں سے شروع ہے۔ والدہ صاحبہ ہر وقت گزشتہ زمانے کو یاد کیا کرتی تھیں۔ رمضان کا چاند دیکھ کر انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور چپ ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ ان کو پچھلا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ ان سے تسلی کی باتیں کرنے لگا، جس سے ان کو کچھ ڈھارس ہو گئی۔ 4-5 دن تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا ختم ہو گیا تو بڑی مشکل درپیش آئی۔ سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی اور پاس ایک کوڑی بھی نہ تھی۔ پانی سے روزہ رکھا، بھوک کے مارے کلیجہ جو ہے منہ تک آتا تھا۔ والدہ صاحبہ کی عادت یہ تھی کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے بہت رویا کرتی تھی، مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھی۔ ان کی
خاموشی و اطمینان سے میرے دل کو بھی سہارا ہوا، اور چھوٹی بہن کو جس کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھی دلاسا دینے لگا۔ وہ معصوم بھی میرے سمجھانے سے نرحال ہو کر چارپائی پر جا پڑی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ بھوک میں نیند کہاں آتی ہے، بس ایک غوطہ سا تھا۔ اس غوطہ اور ناتوانی کی حالت میں سحری کا وقت آ گیا۔ والدہ صاحبہ اٹھیں اور تہجد کی نماز کے بعد جن دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی ان کا نقل کرنا محال ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی سزا یہ مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھروں سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا، اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں اور روزے پر روزے رکھ رہے ہیں۔ خداوند، اگر ہم سے قصور ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی ہے جس کے منہ میں کل سے ایک دانہ تک اڑ کر نہیں گیا؟ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا اور فاقے میں روزہ در روزہ رکھا۔ شام کے قریب چودھری کا آدمی دودھ اور میٹھے چاول لایا اور بولا، آج ہمارے ہاں نیاز تھی اور یہ 5 روپے زکوٰۃ کے ہیں۔ یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئی گویا بادشاہت مل گئی۔ خوشی خوشی والدہ کے آگے سارا قصہ کہتا جاتا تھا، خدا کا شکرانہ بیچتا جاتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے تمام چیزیں بھیجی ہیں۔ مگر یہ خبر نہ تھی کہ گردش فلک نے مرد کے خیال پر تو اثر ڈال دیا، لیکن اور ذات جوں کی تو اپنی قدیمی غیرت داری پر قائم ہے۔ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا، رنگ ان کا فق ہو گیا۔ باوجود فاقے کی ناتوانی کے انہوں نے تیور بدل کر کہا، تو تیری غیرت پر خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے؟ ارے اس سے مر جانا بہتر تھا۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں ہے۔ والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ چاہا کہ اٹھ کر یہ چیزیں واپس کراؤں، مگر والدہ نے روکا اور کہا، خدا ہی کو یہی منظور ہے تو ہم کیا کریں، سب کچھ سہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر کھانا رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھا لیا۔ 5 روپے کا آٹا منگوایا گیا جس سے رمضان خیر و خوبی سے بسر ہو گیا۔ اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں رہے، پھر دہلی چلے گئے۔ یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی۔ انگریزی سرکار نے میری بھی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی تھی۔ گزر اوقات ہونے لگی۔ تو یہ آج کا جو ہے سبق تھا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ان بیگمات کے آنسو بہے اور کتنی مشکلات سے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی۔ خواجہ حسن نظامی نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کو ذکر کیا۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں جس حال میں رکھے عافیت سے رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔